پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 3 آیت نمبر 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ایود احدکم، کیا خواہش کرتا ہے تم میں سے ایک، ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو جائیں اس کے لیے باغات، من نخیل کھجور کے، واعناب اور انگوروں کے، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں ان کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ان باغات میں ہر طرح کے پھلوں، واصابہ الکبر اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، ولہ ذریۃ ضعفاء اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، فاصابها اعصار پس پہنچے اس باغ کو بگولا، فیہ نار اس بگولے میں آگ ہو، فاحترقت پس جلا ڈالے وہ اس باغ کو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت صدقہ کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ کون سا مال صدقہ کیا ہوا کل بروز محشر اجر کا سبب بنے گا، اور کون سا مال ایسا ہے کہ بندہ اس کو صدقہ تو کرتا ہے لیکن پھر تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، نیت کے بدلنے کی وجہ سے سارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیسے اجر کو ضائع کرتا ہے اس کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس مال کی بڑھوتری ہو، مال مختلف قسم کا مال ہو، نقدی بھی ہو، جائیداد بھی ہو، پھل فروٹ بھی ہو۔ اس زمانے میں چونکہ مال سمجھا جاتا تھا باغات کو، چونکہ صحابہ کرام کی اکثر جو معیشت کا مدار تھا وہ کھجوروں کے باغات کے اوپر تھا، انگوروں کے باغات کے اوپر تھا، تو اللہ نے مثال وہی دی ہے، مثال دی ہے ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، ایک شخص ایسا ہو جس کے پاس کھجور کے گھنے باغات ہوں، انگور کے گھنے باغات ہوں، اور درختوں کے اوپر پھل لدا ہوا ہو، درخت بہترین قسم کا پھل اٹھا رہے ہوں، اس باغ کے اندر میٹھے پانی کی نہر بھی جاری ہو، بندہ اس کے اندر خوب اپنے پھلوں کو دیکھ کر جوانی گزار رہا ہو، جوانی گزارنے کے بعد اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی طاقت اس کے بدن کے اندر ویسی نہ ہو جیسی جوانی میں ہوتی ہے، اولاد بھی اس کے بھی کمزور ہو، چھوٹی چھوٹی ہو۔ اب مال سامنے ہے، اپنے بدن کے اندر طاقت نہیں ہے، اولاد کمزور ہے، اچانک اس کے باغ کے اندر کوئی آگ کا بگولا لگے، کوئی چنگاری گری اور اس نے اس کے باغ کو جلانا شروع کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی اولاد کی آنکھوں کے سامنے پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس بندے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ غریب تھا، مالدار تھا، پیسہ بھی تھا، باغ بھی تھا، آنکھوں کے سامنے اس کا سارا سرمایہ جل رہا ہے، اس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس آگ کو بجھا سکے، اولاد میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکے۔ جیسے اس آدمی کا سرمایہ اس کے سامنے جل کے راکھ ہو رہا ہے اور یہ کر کچھ نہیں سک رہا، اسی طرح وہ شخص ہے جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ تو کیا، اللہ کے راستے میں قربان تو کیا، مستحقین کو دیا بھی ہے، لیکن پھر کیا کر دیا؟ احسان جتلا دیا، پھر کیا کر دیا؟ تکلیف دے ڈالی، پھر کیا کر دیا؟ نیت کے اندر فتور آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ دکھلاوا آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ دیکھو میں دے رہا ہوں، میرے پاس ہے،
ایک فقیر ہمارے پیسوں پہ پل رہے، دلوں میں یہ بات آئی، اللہ سارے مال کو اس کے سامنے ایسے ہی ضائع کر دے گا جیسا کہ اس باغ والے کے سامنے باغ جل رہا ہے۔ وہ باغ کو نہیں بچا سکتا، یہ اپنے پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے، اس پہ ملنے والا اجر ضائع ہو رہا ہے، یہ اس اجر کو ضائع ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ انسان جب اللہ کے راہ پہ خرچ کرے، اللہ اتنی پورا رکوع آج یہ ختم ہو رہا ہے 3 سے لے کے 4 تک، پورے رکوع میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو خرچ کرنے کے بعد اس کو بچاؤ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو بچا لینا بہت بڑا کمال ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نیکی کر تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ جیسے باغ لگانا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ پودے اور باغ کو لگانے کے بعد اس کی آبیاری کرنا، اس کی حفاظت کرنا وہ اہم ہے۔ تو نیکی کو بچانا، نیکی کا جو تھیلا اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، نیکی کی جو اللہ نے ہمیں ایک پوٹلی دی ہے جس کے اندر ہم نیکیاں جمع کرتے ہیں، اس کے اندر کبھی ہم دکھلاوے کا سوراخ کر دیتے ہیں، کبھی ریاکاری کا سوراخ ہو رہا ہے، کبھی احسان باندھنے کا سوراخ ہو رہا ہے، کبھی کبر تکبر کا کیا ہوتا ہے سوراخ کر دیتے ہیں، اور یہ ساری نیکیاں ہماری جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح فرماتے ہیں میرے راستے کے اندر جو مال خرچ کرو نا، سب سے پہلی بنیادی بات وہ مال خرچ کرو جو آپ کا عین حلال ہے۔ حرام مال آپ کتنی ہی اچھی نیتوں سے خرچ کرتے رہو کوئی ثواب نہیں ملنا۔ سب سے پہلی بات مال حلال ہو۔ نمبر 2 جو خرچ کیا جا رہا ہے مستحقین پر ہو۔ نمبر 3 خرچ کرتے وقت نیت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی ہو۔ نمبر 4 دکھلاوا، ریاکاری، احسان کا جتلانا